اسی طریقے سے آخر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے غافل ہیں یا نماز میں سستی قائلی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بے نمازیوں کا انجام۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ ماؤن کے اندر، سورۃ نمبر 107 ہے، پارہ نمبر 30، اما پارہ جس کو بولتے ہیں۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے برباد ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہو گئے ہیں، اپنی نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو کبھی کبھار نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ نے نمازیوں کا ذکر کیا ہے، جو نمازی نماز میں سستی کاہلی کرتے ان کے لیے وہ ہلاکت جہنم کا گڑھا ہے، لیکن جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو اور دردناک عذاب ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو عادت یا جو کمی منافقوں کے اندر پائی جاتی ہے نماز کے تعلق سے، وہ کمی آج ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ منافقوں کے اندر کون سی کمی پائی جاتی ہے نماز کے بارے میں؟ اللہ نے بیان کیا سورہ نساء کے اندر، سورۃ نمبر 4، پارہ نمبر 5، پارے کا نام ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان منافقوں کو دیکھو، یہ جب منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ قَامُوا كُسَالَىٰ، سست اور کاہل ہو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ان کا دل ہی نہیں لگتا ہے، نماز میں ان کی جی ہی نہیں لگتی ہے، نماز میں ان کا من ہی نہیں لگتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی دو وقت کی نماز پڑھنے آتے بھی ہیں مسجد میں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ولا يذكرون الله الا قليلا، اور اللہ رب العالمین کو نماز کے اندر یاد ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، الا قليلا، مگر بہت تھوڑا بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ نماز ریاکاری کے لیے پڑھنا، دکھلاوے کے لیے پڑھنا، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ لیکن آج یہ کمی ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ آج بہت سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو منافقوں کے انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو منافقوں کا طرز اپنائے، منافقوں کے راستے پر چلے، منافقوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کل قیامت کے دن منافقوں کو سب سے خطرناک، سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اللہ نے فرمایا ان کو سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے کہ ہم ریاکاری دکھلاوا، تو ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہوگا اپنے اندر سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا اسے مدثر کے اندر، میں چند منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ مدثر کے اندر جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، ہے جہنمی کے لوگوں، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ میں جنت میں چلا آیا، تم دنیا میں میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، میرے چچا تھے، میرے بیٹے تھے، میں جنت میں چلا آیا، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ تو جہنمی لوگ 4 وجہ بیان کریں گے جہنم میں جانے کی۔ قالوا لم نک من المصلین، سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلی وجہ بیان کریں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جب ہم دنیا میں تھے، تو اذان ہوتی تھی ہم بھی اذان سنتے تھے، تم بھی اذان سنتے تھے، لیکن تم نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، دوسری وجہ بیان کریں گے ہم مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری وجہ بیان کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بلا وجہ فالتو باتیں کرتے تھے، مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پر، دکانوں پر بیٹھ کر کے بلا وجہ گپ سڑاکی کی باتیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھی وجہ بیان کریں گے ہم کل قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہمارے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا تھا، جہنم کا ذکر کیا جاتا تھا، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا تھا، آخرت کا ذکر کیا جاتا تھا، قبر کا ذکر کیا جاتا تھا، لیکن ہم ان تمام باتوں کو سن کر کے انسن ہو جایا کرتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، ان باتوں
को ध्यान नहीं देते थे, उन बातों की अहमियत नहीं देते थे, उन बातों को मजाक समझते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम कल क़यामत के दिन को झुठलाते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक किसी हालत में हमारी मौत आ गई, हम दुनिया से चले गए। ये वजह बयान करेंगे जहन्नम में जाने की। उनमें सबसे पहली वजह हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसी तरीके से आखिरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलाह, कल क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा, जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा, तो उसकी नमाज होगी। सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि बंदे बता, मैंने दुनिया के अंदर तुझको भेजा था, तुझको मैंने 50, 60, 70 साल, 20 साल की उम्र दी, 40 साल की उम्र दी, तुमने उन उम्र के अंदर कितनी नमाज पढ़ी, कितने वक्त की नमाज अदा की, ए बंदे बता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले कल क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछेगा। अगर इंसान नमाज में कामयाब हो गया, नमाज उसकी दुरुस्त निकली, बेहतर निकली, तो इंसान कामयाब कामना हो जाएगा। वो इन अगर इंसान नमाज में नाकाम हो गया, नमाज में फेल हो गया, नमाज उसकी बेकार निकली, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक़द खाबा व खसिरा, वो इंसान खसारा उठाने वाला, नुकसान उठाने वालों में से होगा। और दूसरे से बयान किया, फ़इन सलहा सलवा साइर अमलिही, अगर उसकी नमाज बेहतर निकली, दुरुस्त निकली, तो दूसरे अमाल भी दुरुस्त बेहतर मान लिए जाएंगे, तस्लीम कर ले जाएंगे। वइन फसदत फसदत साइर अमलिही, अगर उसकी नमाज फासिद निकली, बेकार निकली, तो दूसरे अमाल भी फासिद और बेकार मान लिए जाएंगे, बेकार तस्लीम कर लिए जाएंगे। इस हदीस को आप सामने रखिए तो आपको मालूम होगा कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनका अंजाम कल क़यामत के दिन क्या होगा।